بہت پرانا واقعہ ہے کہ ایک ریاست میں ایک شہزادہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن وہ شہزادہ اپنے خادموں کے ساتھ شکار پہ نکلا۔ شہزادہ ایک نیک دل اور خدا پرست انسان تھا۔ سارا دن شکار کھیلنے کے بعد جب کچھ نہ ملا تو تھک ہار کر شہزادے نے اپنے خادموں سے کہا کہ چلو واپس محل کی جانب رخ کرتے ہیں۔ سارا دن شکار کھیلنے کے چکروں میں جتنا پینے کا پانی ساتھ لے کر نکلے تھے وہ اب ختم ہو چکا تھا، اور واپسی کے دوران شہزادے کو بہت سخت پیاس محسوس ہونے لگی۔ شہزادے نے جب پوچھا کہ پینے کا پانی موجود ہے کیا، تو خادموں نے بڑے ادب سے شہزادے کی گوشگوار کیا کہ پینے کا پانی تو بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ چونکہ شہزادے کو بہت سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا خادموں میں سے کسی ایک خادم نے بڑے ادب سے شہزادے کو بتایا کہ چند روز پہلے میرا اس راستے سے گزر ہوا تھا، تو اسی راستہ میں یہاں سے کچھ دور ایک بزرگ نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، تو اگر آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو تو ہم وہاں سے پینے کا پانی لے سکتے ہیں۔ اس پر شہزادے نے حامی بھر لی۔ کچھ ہی دور فاصلہ طے کرنے کے بعد شہزادہ اور اس کے غلام بزرگ کے ڈیرے پر موجود تھے۔ شہزادے کو بزرگ کا ڈیرا اور ڈیرے کے ارد گرد کا ماحول بہت پسند آیا۔ ماحول بہت پرسکون تھا، لہٰذا شہزادے نے سکون کی غرض سے ڈیرے میں تھوڑی دیر کے لیے قیام کا فیصلہ صادر کیا۔ ڈیرے میں موجود ایک بزرگ زمین میں گڑھے ہوئے ایک بانس نما لکڑی کے قریب عبادت اور ذکر میں مشغول تھا۔ شہزادہ جا کر اس بزرگ سے چند قدم پیچھے سکون حاصل کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوئے ہوں گے کہ بزرگ نے محسوس کر لیا کہ اس کے ڈیرے پہ چند مسافر تشریف لائے ہوئے ہیں، لہٰذا بزرگ نے اپنی عبادت کو معطل کر کے خدمت کی نیت سے مسافروں سے ملاقات کی، اور بزرگ کے کہنے پر اس کے شاگردوں نے شہزادے اور اس کے غلاموں کو پانی وغیرہ پلایا اور ان کی خدمت کی۔ شہزادے نے بزرگ سے بات چیت کے دوران بزرگ کی ذات میں بہت سکون اور ٹھہراؤ محسوس کیا، اور اندازہ لگایا کہ بزرگ کافی سالوں سے اس ویران علاقے میں اس ڈیرے پہ موجود ہے۔ شہزادے کو بزرگ کی ذات میں سکون اور اطمینان کافی بھا رہا تھا، لہٰذا اس اطمینان اور سکون کی لگن میں شہزادہ بزرگ کو اپنی باتوں سے کریدنے لگا۔ شہزادے نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کے چہرے پہ اتنا نور، آپ کی گفتگو میں اس قدر ٹھہراؤ اور آپ کی ذات میں کمال کا اطمینان، اس تمام کا کیا راز ہے؟ بزرگ بولا، دنیاوی خواہشات سے اجتناب، رب کی اطاعت، اور سب سے بڑی بات کہ رب سے قربت کی خواہش میں اس قدر لذت ہے کہ انسان کی ذات میں ٹھہراؤ، اطمینان اور سکون خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر شہزادے نے بزرگ سے مزید پوچھا کہ آپ کے اس ویرانے میں ڈیرا لگانے کی کیا وجہ، اور آپ کتنے عرصے سے اس ویرانے میں ڈیرا لگائے ہوئے ہیں؟ تو بزرگ نے ایک لمبی آہ کھینچتے ہوئے اپنی کہانی بیان کرنا شروع کی۔ یہ بہت پرانی کہانی ہے کہ میں جب 50 برس کی عمر کو پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ساری زندگی خدا کی اطاعت، روزے، نماز پوری ذمہ داری سے ادا کرتا رہا، اور خدا نے مجھے بے پناہ برکتوں، نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا، پر خدا نے آج تک مجھ پر خود کو کائنات کی کسی شے کے ذریعے ظاہر نہیں کیا۔ تو چنانچہ میں نے خدا کی مزید قربت حاصل کرنے کے لیے ایک فیصلہ لیا کہ اب میں دنیا داری چھوڑ کر خدا کی ایسی قربت حاصل کرنے کا ایک منفرد تجربہ کروں کہ خدا صرف ایک بار میری زندگی میں
کائنات کے کسی ذرے کے ذریعے مجھ پر خود کو آشکارا کر دے تو میری زندگی میں خود کو اس کائنات کا پرسکون شخص تصور کر لوں گا اور آخر کار اپنی آخری آرامگاہ کی جانب لوٹ جاؤں گا۔ لہٰذا اس خوشگوار تجربہ سے محظوظ ہونے کے لیے میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ کسی ویرانے میں ایک ڈیرا ڈال لیا جائے، اور ساتھ ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس ڈیرے میں ایک بانس نما لکڑی زمین میں دھونس دیتا ہوں اور بقیہ تمام زندگی اس ڈیرے میں روزہ، نماز اور ریاضت عبادت میں گزار دوں گا، اور اگر اس بانس نما لکڑی میں پتے نکل آئے اور یہ سبز ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ اس پاک ذات نے مجھ پہ اپنا کرم کر دیا ہے اور خود کو مجھ ناچیز پہ آشکارا کر دیا ہے۔ سو میں 12 سالوں سے اس عبادت ریاضت میں لگاتار لگا ہوا ہوں، بے انتہا اطمینان سکون بھی حاصل کر چکا ہوں، لیکن افسوس میری غربت کی انتہا کا خواب ابھی تک پورا نہیں ہو سکا اور اس لکڑی پر ابھی تک ایک پتا بھی نہیں نکلا۔ شہزادے کو بزرگ کی داستان بہت پسند آئی اور شہزادے کو خدا سے قربت حاصل کرنے کی یہ جد و جہد بہت بھا گئی، لہٰذا شہزادے نے بھی دل میں یہ ٹھان لیا کہ وہ بھی اس ڈیرے میں قیام کرے گا اور خدا سے قربت حاصل کرنے کی اس جد و جہد کا وہ ایک ذاتی تجربہ ضرور حاصل کرے گا، کیونکہ شہزادے نے محسوس کیا کہ منزل ملے نہ ملے، اس منزل تک پہنچنے کی لگن اور جد و جہد اپنے آپ میں ہی ایک منزل ہے، اور مجھ جیسے حقیر انسان کو اگر اس راستے پر صرف چلنا ہی نصیب ہو جائے تو میرے لیے یہی سب سے بڑی منزل اور کامیابی ہوگی۔ میرے جیسے بندے کے لیے رب کی قربت حاصل کرنے کی جستجو ہی میری زندگی کا اطمینان اور سکون ہوگا۔ لہٰذا شہزادے نے بزرگ سے ڈیرے میں قیام کے لیے اجازت چاہی اور پھر اپنے تمام غلاموں کو اور ان کے گھوڑوں سمیت واپس ریاست کی جانب روانہ کر دیا اور وہاں پر موجود اپنے والد محترم یعنی بادشاہ سلامت کو پیغام کہلا بھجوایا کہ میں غیر معینہ مدت تک ریاست سے غیر حاضر رہوں گا، کیونکہ میں اپنی آنے والی زندگی خدا کی قربت کی تلاش میں وقف کر رہا ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے شہزادے نے بھی ڈیرے کے قریب ہی ایک ڈیرا قائم کر لیا اور بزرگ کی طرح وہاں ایک بانس نما ایک لکڑی گاڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ابھی مشکل سے مہینہ ہی گزرا تھا کہ ریاست سے چند غلام آئے اور شہزادے کو پیغام دیا کہ ریاست کے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، چند دن پہلے آپ کے والد یعنی بادشاہ سلامت انتقال کر گئے، جس کے بعد ریاست میں بے حد بے چینی پھیل گئی ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا ہے، چوری اور لوٹ ماری شروع ہو گئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو فوراً عوام کی بقا کے لیے آ کر ریاست کی ذمہ داری سنبھالنا ہوگی۔ شہزادہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے اور فوراً سب کچھ وہیں چھوڑ کر عوام کی آسانی کے لیے ریاست پہنچ جاتا ہے اور تیزی سے قانون کی عملداری سے ریاست کی اصلاح شروع کر دیتا ہے۔ فوری طور پر بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، بیواؤں کو پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، چوروں اور لٹیروں کو قانون کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے۔ عوام شہزادے کے اس عمل سے بہت خوش ہوتی ہے، بیوہ، ہر غریب اور ہر بچہ شہزادے کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران ویران ڈیرے میں ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوتا ہے جسے بزرگ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ شہزادے نے جو بانس نما لکڑی لگائی ہوتی ہے اس پر پتے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب شہزادہ امن و امان قائم کرنے کے بعد دوبارہ اپنے ڈیرے پر آتا ہے تو وہ خود بھی حیران کا حیران رہ جاتا ہے
اس دوران بزرگ بھی آ جاتا ہے اور بڑی خوش دلی سے شہزادے کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر شہزادہ بزرگ سے معلومات لیتا ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ کیسے رونما ہو گیا، حالانکہ میں تو اپنی ریاضت کے شروع میں ہی چلا گیا تھا۔ تو بزرگ نے کہا کہ میں تو خود حیران ہوں کہ میں نے 12 سال کی ریاضت کی پر لکڑی پر ایک پتا تک نہیں نکلا، اور تم نے جو لکڑی لگائی تھی اس پر صرف 1 ماہ کی ریاضت سے ہی اتنے سارے پتے نکل آئے۔ پھر بزرگ شہزادے سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو شہزادہ سارا واقعہ بزرگ کو بتاتا ہے، اور جیسے ہی شہزادہ اپنی کہانی مکمل کرتا ہے تو بزرگ کو پتوں کے بارے میں ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے، اور بزرگ شہزادے کو بتاتا ہے کہ خدا نے خود کو تم پہ بھی اور مجھ پر بھی خود کو آشکارا کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے یا اس کو خود پہ آشکارا کرنے کے لیے عبادات، ریاستوں کے ساتھ ساتھ اس رب کی مخلوق کو خوش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رب تو ویسے ہی بہت خوش ہے، لیکن اگر اس کی مخلوق ناخوش ہے تو وہ رب بھی اداس ہو جاتا ہے۔ بزرگ نے شہزادے سے کہا، جب تم نے ریاست کی ذمہ داری بڑی احسن طریقے سے نبھانی شروع کی تو تمہاری رعایا جو غم سے نڈھال تھی، تو تمہاری نیکیوں کی بدولت اس عوام نے سکھ کا سانس لیا، اور بچے بچے نے اور ہر غریب نے اور ہر بیوہ نے تمہارے حق میں دعا کی، جو اس رب تک پہنچ گئی، اور اس رب نے تمہیں یہ تحفہ دیا کہ رب کی قربت کا تجربہ کرنے کے لیے جو خشک لکڑی تم نے زمین میں لگائی تھی، خدا نے خود کو تم پر آشکارا کرنے کے لیے اسے سرسبز پتوں سے بھر دیا، اور تم سے اپنے پیار کا اظہار کر کے خود کو تم پر آشکارا کیا۔ تم دنیا کے خوش نصیب انسان ہو۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہماری عبادتوں اور ریاضتوں سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی سے اس رب کی مخلوق آسانیاں اور خوشیاں حاصل کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو، ہر دوسرے انسان کو، اور اس کے حقوق دینے اور فرائض ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔